کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مولویوں کو کیا پتا ہے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، قیامت کے دن ہم یقیناً کہتے ہیں اس کے فیصلے ہیں، لیکن اس نے کچھ فیصلے بتائے بھی ہوئے، تو جو فیصلے رب نے بتائے ہوئے ہیں وہ تو ہم بھی سنا سکتے ہیں۔ یعنی جو نشانیاں لے کے آج تم کسی کے برحق ہونے کی دلیلیں دے سکتے ہو یا کوئی تمہارے سامنے دیتا ہے اس موضوع پر کہ یہ کوئی بات ہی نہیں جو تم کرتے ہو، سارے نماز پڑھتے ہیں، سارے ایک جیسے ہیں، اور تم جو ہے وہ لائنیں بناتے پھرتے ہو، نیرو مائنڈڈ ہو تم، تنگ نظر ہو تم، اس طرح کے تانے تمہیں دیتے ہیں اور دلیلیں جو وہ دیتے ہیں وہ ساری دلیلیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بھی اس جگہ صحیح مسلم میں ابن عمر کے پاس دی جا رہی تھی۔ صحیح مسلم شریف یہ جو دار الفکر بیروت کا چھاپا ہے، اس کے اندر کتاب الایمان میں صفحہ نمبر 37 پر یہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تھے، مراد ہے مسجد حرام، اور کچھ لوگ بصرہ سے آئے ہوئے تھے، حاجین او معتمرین، حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، یحییٰ بن یامر اور حمید بن عبد الرحمن ہمجری کہتے ہمیں تمنا تھی لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاش کہ ہماری صحابہ میں سے کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ زمانہ ابھی تھا کہ صحابہ زندہ تھے، کہ ہم نے ایک مسئلہ ان سے پوچھنا ہے۔ فَاسْأَلْنَاهُ اما یقول ہؤلاء فی القدر، کہ ہمارے پاس ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے، ہم نے ان کا حکم پوچھنا ہے، کاش کہ کوئی صحابی مل جائے۔ کہتے ہیں فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، رب کی کرنی یہ ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہو گئی، یعنی صرف صحابی نہیں بہت بڑے صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ کہتے ہیں جو ہی ہم نے ان کو دیکھا، میں اور میرا دوست ہم دونوں دائیں بائیں ان کی ہو گئے کہ کہیں ہم سائیڈ پہ نہ رہ جائیں، ہم نے ان کو جانے نہیں دینا، ان سے پوچھنا ضرور ہے۔ احدنا عن یمینہ وآخر عن شمالہ، اور راوی کہتے ہیں یحییٰ بن یامر کہ میرا یہ خیال تھا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے کا موقع دے گا، چونکہ بڑا گولڈن چانس ہے، اگرچہ سوال دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بات شروع کر دی، انہو قد ظہر قبلنا ناس یا ابا عبد الرحمن، یہ کنیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہنے لگے کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظہر قد ظہر قبلنا، ہماری سائیڈ میں، ہماری طرف میں یعنی بصرہ میں کچھ لوگ ظاہر ہو گئے ہیں، اب نشانیاں ان کی سننا، یقرؤون القرآن، پڑھتے قرآن ہیں، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمِ، اور علم حاصل کرنے کے بڑے دھنی ہیں۔ یہاں قاف دو نقطیہ ہے، یتقفرون، کشک والا نہیں، کفر والا، یتقفرون العلم، یعنی علم کے لیے محنت تو ان پہ بس ہے، دن رات بس ان کا کام ہے قرآن و سنت پڑھنا پڑھانا۔ وَذَكَرَ مِنْ شَانِهِمْ، اور مزید ان کی شان بیان کی، سب کچھ کر کے فرمایا ایک جگہ جا کر پٹڑی سے اتر گئے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدْرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، تہجد تلاوت سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تقدیر نہیں مانتے، معاذ اللہ، کہتے کوئی تقدیر نہیں، معاذ اللہ۔ یعنی تم میں سے 15ویں صدی میں بھی آج ہر بندہ تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے نا، تو وہ ابھی صحابہ زندہ ہیں، تو بصرہ میں قدریہ، اللہ قدرہ، تقدیر نہیں، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، بس کام ہوتا ہے تو پھر اللہ کو بھی معاذ اللہ پھر ہی پتہ چلتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب اس بات کے علاوہ یہ جو تقدیر والی بات ہے،
جو آج لوگوں نے کسی کو پرکھنے کی علامتیں بنائی ہوئی ہیں وہ تو ساری پاری گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے جب نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے ہیں، یا کوئی کہے تو وہ تو رفع یدین بھی نہیں کرتے۔ مقلد جو دیوبندی ہیں ان کا معاملہ ہو، کچھ رفع یدین سے کرتے تو وہ تو روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ہمارے ہی کعبے کا طواف کرتے ہیں اور ہمارا ہی قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اذان بھی ہمارے طرح دیتے ہیں، اگرچہ بعض کی اذان مختلف بھی ہوتی ہے۔ یعنی جو نشانیاں لے کے آج تم کسی کے برحق ہونے کی دلیلیں دے سکتے ہو یا کوئی تمہارے سامنے دیتا ہے اس موضوع پر کہ یہ کوئی بات ہی نہیں جو تم کرتے ہو، سارے نماز پڑھتے ہیں، سارے ایک جیسے ہیں، اور تم جو ہے وہ لائنیں بناتے پھرتے ہو، نیرو مائنڈڈ ہو تم، تنگ نظر ہو تم، اس طرح کے تانے تمہیں دیتے ہیں اور دلیلیں جو وہ دیتے ہیں وہ ساری دلیلیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بھی اس جگہ صحیح مسلم میں ابن عمر کے پاس دی جا رہی تھی ان لوگوں کا حکم پوچھنے کے لیے۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ۔ اب تقدیر والا مسئلہ تو یعنی بظاہر آج جو ہمارے پاس لوگوں کے رجسٹر ہیں کسی کو چیک کرنے کے لیے، یہ بحث تو بہت کم ہوتی ہے، اور جو چیزیں ہیں ان کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں جب یہ سب کچھ ہے تو پھر تمہیں کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں ہمیں اس لیے ہے کہ جنہیں سرکار نے پڑھایا تھا جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ انہیں جا کے بتا دو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بد عقیدہ لوگوں کی ایک بد اعتقادی پر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ کوئی شے نہیں دیکھی۔ صحیح مسلم ہے، کیا فرمانے لگے؟ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ۔ اے مجھ سے پوچھنے والو، بصرہ کے لوگوں، جب تم جا کے ان سے ملو تو انہیں میری طرف سے پیغام دے دینا انی بریء منہم، میں ان سے بری ہوں۔ یتقفرون العلم ویقرؤون القرآن، پڑھتے قرآن ہیں، پڑھاتے حدیث ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ابن عمر کہتے ہیں میں ان سے بری ہوں۔ تو آج کے کتنے مصلحین بزام خیش جو تانے ہمیں دیتے ہیں وہ سارے تو ابن عمر کو مل رہے ہیں کہ تم قرآن والوں کو بھی معاف نہیں کر رہے، وہ تو قرآن کا درس دیتے ہیں، وہ تو حدیث پڑھاتے ہیں، وہ تو نماز پڑھتے ہیں، وہ تو اتنے اللہ والے ہیں، اتنی تبلیغ کرتے ہیں۔ یتقفرون العلم کا معنی یہی ہے کہ وہ دن رات تبلیغ میں مست ہیں، صرف ایک بات میں آ کر اختلاف ہو گیا، تقدیر نہیں مانتے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں ان کا کچھ بھی نہیں مانتا، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ نہیں ان کی، کیونکہ عقیدہ پہلے ہے۔ جب عقیدے والا وضو ان کا برقرار نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِّي، مجھے ایسے مریدوں کی ضرورت بھی نہیں، بے شک وہ اعلان کرے وہ مجھ سے بری، میں ان سے بری، وہ مجھ سے بری، میں ان سے بری، وہ کہیں بھی مجھے دلیل بنا کے اپنی نہ پیش کریں کہ عبداللہ بن عمر ہمارے حضرت صاحب ہیں اور ہم ان کی حدیث تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، پر میں ایسے لوگوں کا حضرت صاحب نہیں ہوں، میں ان سے بری ہوں، اور وہ بے شک مجھ سے برات کا اعلان کریں، کیونکہ ایسے لوگ میں اپنی طرف منسوب کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ اس کے بعد قسم اٹھائی والذی یحلف بہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرما وہ ذات اللہ کی کہ جس کا حلف اٹھا کے عبداللہ بن عمر کہتا ہے لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا فانفقہ ما قبل اللہ حتی یؤمنا بالقدر، فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس گروہ کا کوئی بندہ جو سب کچھ تو کرتے ہیں
تقدیر والے عقیدے میں فیل ہیں تو سب میں فیل ہو جائیں گے۔ اگر قیامت کے دن یہ اللہ سے کہیں بطور فرض ان میں سے کسی کے پاس 2-4 من سونا نہیں، 2-4 ٹن بھی نہیں، وہ کئی میلوں میں پھیلے ہوئے احد پہاڑ جتنا سونا ہو، اور یہ کہیں رب یہ سارا سونا راہ خدا میں ہم دیتے ہیں، ایک بندہ کہے، ایک کے پاس اتنا ہو، ایک کی معافی کی بات ہو رہی ہے، سب کی نہیں، وہ کہے میں اپنی طرف سے اتنا پیش کرتا ہوں تو یہ تقدیر والا مسئلہ مجھے معاف کر دے، میں اتنا صدقہ جو کر رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کہے گا بڑا تھوڑا ریٹ لگایا ہے تو نے تقدیر کے ایمان کا، ما قبل اللہ کہے گا قبول نہیں۔ دنیا میں تقدیر پر ایمان تو لاتا تو کام بننا تھا، اب احد پہاڑ جتنا سونا بھی اس جگہ پہ خالی خانہ پر نہیں کر سکتا، لہذا تجھے ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلف اٹھا کے کہا، حلف اٹھا کے کہ اگر یہ بندہ جو تقدیر کا منکر ہے احد پہاڑ جتنا سونا رب کو دے جو ایک درم پہ اتنا اتنا ثواب دیتا ہے، جب ایمان لانا تھا اس وقت نہ لا کے قیامت کے دن بطور فرض، حالانکہ اتنا تو کسی کے پاس ہو کیسے سکتا ہے، اگر ہو پھر بھی اتنا دے کے بھی جان نہیں چھوٹے گی، اسے ہمیشہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ بات کون کہہ رہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نہ نبی ہیں اور نہ اللہ ہے، لیکن انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں تقدیر پہ ایمان نہ رکھے اور سونے دے کے ایسے غلطیاں بھی بخشی جائیں، وہ اور مسئلے ہیں، ایمان اور عقیدے والے مسئلے ایسے نہیں ہیں کہ جہاں احد پہاڑ جتنا سونا کسی ایک غلطی کے لیے دیا جا سکے۔ تو پتہ چلا کہ جو طے شدہ ضابطے ہیں، ہماری اگرچہ کوئی حیثیت نہیں مگر صحیح مسلم پڑھ کے سنا تو سکتے ہیں اور ذمہ دار ہے کہ یہ بات غلط نہیں، یہ صحیح ہے، اور آگے ابن عمر ہیں، اور ابن عمر سے جس نے ٹکر لینی ہے اس نے پھر اپنی عمر سے ٹکر لینی ہے۔ ابھی دور صحابہ ہے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، سب کچھ کرنے والے، وہ غلطی کر گئے کہ جو اتنی بڑی تھی کہ پھر جہنم سے بچ نہ سکے۔ جو تمہارے اندر ہم سب میں جو ایمان بالقدر ہے، تقدیر پر ایمان، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس امریکہ جیسی کروڑہا حکومتیں جنم لے کے آ جائیں، تم میں سے کسی ایک کے پورے ایمان کا تو کیا تقدیر والے شعبے کی بھی قیمت نہیں دے سکیں گے۔